الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ صلح حدیبیہ کے تعلق سے ہم واقعات سن رہے ہیں۔ صلح ہو گئی جو آپ نے سنا کہ بالکل ہی کافروں کے فیور میں تھی اور مسلمانوں کے خلاف تھی، ایسی صلح کے نکات تھے اس میں صلح حدیبیہ کو۔ لیکن اس صلح کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین کے نام سے یاد کیا ہے، تو یہ کیسے ہوگا وہ آپ آگے سماعت فرمائیں گے۔ اس کے آگے سنیے، ابھی وہیں پر معاملہ چل رہا ہے، وہیں پر ہیں حدیبیہ کے میدان میں اور صلح ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا وہ دیکھیے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا لیکن اس پر فریقین کے دستخط نہیں ہوئے تھے، دونوں پارٹیز کے سائن ابھی ہوئے نہیں کہ اچانک اسی وقت سہیل بن عمرو کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان آ پہنچے۔ سہیل بن عمرو اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے محمد، اس معاہدے کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ابو جندل کو میری طرف واپس لوٹائیے۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ یہ ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے، اس پر جو پہلے سے جو ان کا رویہ تھا کفار قریش کا، وہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو رہا تھا، انہیں زد و کوب کیا جا رہا، مارا جا رہا تھا، بیڑیوں میں باندھ کر رکھا گیا تھا۔ اور جو وہاں پر قریش کا جو سہیل بن عمرو وہاں موجود تھا، جو ابھی صلح ہوئی نہیں ہے، بس بات ہو گئی ہے، سب شرطیں پکی ہو گئی ہیں، وہی سہیل جو ساری شرائط طے کرنے آیا تھا، اسی کے بیٹے تھے یہ ابو جندل۔ ابھی سائن بھی نہیں ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا اوپر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ آ جاتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، مدینہ آ جاتا ہے تو مسلمان اسے اپنے پاس رکھیں گے نہیں بلکہ اسے مکہ والوں کو لوٹا دیں گے۔ تو یہ بھی ایک شرط تھی، پر ابھی سگنیچر ہوئے بھی نہیں، معاہدہ پکا ہوا بھی نہیں، اسی بیچ میں یہ آ گئے، مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ تو اب سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ میں سائن اسی وقت کروں گا جب اس کو واپس کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہیل، ابھی تو اس معاہدے پر دستخط بھی نہیں ہوئے ہیں، ہمارے اور تمہارے دستخط ہونے کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہوگا، تو اسے تو ابھی یہ معاہدے سے پہلے آ گئی، انہیں ہماری طرف رہنے دو، اس کے بعد جو ہوگا دیکھیں گے۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ پھر جائیے، میں آپ سے کوئی صلح نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سہیل، تم اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں ابو جندل کو اپنے پاس رکھ لوں، ابھی تو شرطیں ہوئی نہیں، پر تم باپ ہو، اختیار دے دو، میں رکھ لیتا ہوں، یہ مسلمان ہو گئے، آنے دو انہیں۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو جندل نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا اے جماعت مسلمین، دیکھو مجھے پھر مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہے، میں مسلمان ہوں اور تم مسلمانوں کے پاس آ گیا ہوں۔ کفار کی مار سے ان کے بدن پر جو چوٹوں کے نشانات بنے ہوئے تھے، انہوں نے ان چوٹوں کے نشانات دکھا دکھا کر مسلمانوں کو آپ نے رو رو کر التجا کی کہ میں آ گیا ہوں، مجھے واپس لوٹا جا رہا ہے، مجھے روک لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حضرت ابو جندل کی تقریر سن کر ایمانی جذبہ سوار ہو گیا اور وہ دن دناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں، اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، میں رسول ہوں۔ انہوں نے کہا
یعنی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرض کر رہے ہیں، یہ ایمانی جذبے میں آ کر حضور کی بیعت بھی کے حساب سے نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ایک جوش سوار ہو گیا ایک دم کہ ایک مسلمان ہو چکا ہے، وہ ہماری طرف آ گیا ہے، ہم ابھی اس کو روک سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود اسے دوبارہ کافروں کی طرف لوٹایا جائے گا، دوبارہ کافروں کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر آپ جلال میں آ گئے۔ اور حضرت عمر فاروق کا آپ نے سنا ہے کہ واقعی وہ ایک دم جذباتی جلال والے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی سے نہیں جاتا، شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، اتنا جلال، اتنا غیظ و غضب والے تھے۔ کئی واقعات اس پر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہاں بھی وہی ایمانی جذبہ آپ پر سوار ہو گیا، تو آپ نے یہ ایسے الفاظ حضور کی بارگاہ میں عرض کیے۔ جب حضور نے فرمایا کہ میں بے شک رسول ہوں، تو پھر کہتے ہیں کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے کہ ہم ان قریب بیت اللہ میں جا کر طواف کریں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ میں جائیں گے، اسی سال طواف کریں گے؟ کیا ایسی خبر دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ تم یقیناً کعبہ میں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ دربار رسالت سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی جو بارگاہ رسالت میں عرض کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور خدا ان کا مددگار ہے، اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہیں، لہٰذا ان کا دامن تھامے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سب بول کر ہٹ تو گئے، مگر تمام عمر ان باتوں کا ان کو صدمہ اور سخت رنج و افسوس رہا جو انہوں نے جذبہ بے اختیاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی تھی۔ زندگی بھر وہ اس سے توبہ و استغفار کرتے رہے، اور اس کے کفارے کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری شریف میں اگرچہ ان اعمال کا مفصل تذکرہ نہیں ہے، اجمالاً ہی ذکر ہے، لیکن دوسری کتابوں میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ مومن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ذرا سی ان کو ایسا لگا کہ مجھ سے کچھ الگ بات ہو گئی ہے، تو حضور کی شان میں اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، زندگی بھر افسوس کرتے رہے، ملامت کرتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، حالانکہ حضور نے ایسا اس پر ناراضگی ظاہر نہیں کی، پر پھر بھی اس کے باوجود حضرت عمر نے اس کا اتنا صدمہ اپنے دل پر لے لیا۔ اور آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے حضور کی بارگاہ میں کس قدر نڈر ہو کر بے ادبیاں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ ہم پر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ سے سیکھنا چاہیے، تو صحابہ سے انہیں سیکھنا چاہیے کہ جہاں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے اس کے باوجود انہیں کتنا صدمہ ہے، اور جہاں گستاخی ہی گستاخی ہے، بے ادبی ہی بے ادبی ہے، اس کے باوجود یہ بالکل نڈر اور بے خوف ہو کر جی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے گستاخوں سے پناہ میں رکھے، امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا ہے کہ اگر رسول اللہ کا ادب مانے نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتی۔ دوسری طرف
معاہدے پر دستخط ہو چکے اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری سر پر آن پڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے، اب ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اسی طرح پا بزنجیر پھر مکہ واپس جانا پڑا۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور سر مڈا کر احرام کھول دو۔ مسلمانوں کی ناگواری اور ان کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ فرمان نبوی سن کر ایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ یہاں بھی صحابہ کرام بالکل ایک دم افسوس میں اور ساتھ ہی ساتھ غصے میں تھے کہ ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ ہم چاہیں تو ابھی بھیڑ سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ ایسی صلح ہو گئی جس میں ہمارا نقصان ہے، اس کافروں کی بھلائی ہے۔ یہ ساری باتیں سوچ کر ایک دم بالکل اداس بیٹھے رہے صحابہ کرام، مگر ادب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ساتھ میں جو آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین تھیں، ان کے حجرے میں چلے گئے اور اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں اور آپ خود اٹھیں، اپنی قربانی کر لیں، اپنے بال ترشوا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو قربانی کر کر احرام اتارتے دیکھ لیا تو اب یہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے، تو سب لوگ قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے سر کے بال تراشنے لگے، مگر اس قدر رنج و غم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ بخاری شریف کے حوالے میں سے یہاں نقل ہے، مسلم شریف کا حوالہ بھی دیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 صلح حدیبیہ کا باب میں ہی ہے۔ بخاری شریف کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 میں باب شروط فی الجہاد، اس میں بھی یہ حدیث پاک نقل ہے۔ تو یہ صلح جو ہوئی یہ بالکل یعنی ایک طرفہ بالکل کافروں کی طرف تھی، مسلمانوں کا نقصان تھا اس میں، لیکن اصل میں یہی فتح مبین تھی۔ علامہ تحریر فرماتے ہیں، وہ بھی آپ لوگ بھی سن لیجئے۔ اس صلح کو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک مغلوبانہ صلح اور ذلت آمیز معاہدہ سمجھا، اور حضرت عمر کو اس سے جو رنج و صدمہ گزرا وہ ابھی آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ مگر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ خداوند قدوس نے اس صلح کو فتح مبین بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ گو اس وقت اس صلح نامے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے خیالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی، اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، مگر اس صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت آزادی کے ساتھ گفت و شنید اور تبادلہ خیالات کا راستہ کھل گیا۔ کفار مدینہ آتے اور مہینوں ٹھہر کر، بہت معذرت خواہوں میں، یہ بار بار مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کیا شیطانی چکر ہے، میں بولتا رہتا ہوں یہ بیچ میں بند ہو جاتا ہے۔ کسی کو کچھ پتہ ہو، اگر کوئی بھائی جانتے ہوں ٹیکنیکل کیا پرابلم ہو رہی ہے تو مجھے بتائیے۔ یہ دیکھیے بھی یہ آج کا یہ تین آڈیو میں ایک کلپ بن جائے گی، یہ بیان 3 آڈیو میں ہو جائے گا۔ شیطانی حربہ سمجھ لیجیے ہو رہا ہے، یہ مجھے بھی انہیں جھنجھلاٹ ہو جاتی ہے، پر اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی بہکاوے مت آئیے گا، سنیے گا۔
بھلے 3 کلپ بن جائیں، سنیے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کفار مدینہ آتے اور مہینوں ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار اور اعمال کا گہرا مطالعہ کرتے، اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ سنتے۔ جو مسلمان مکہ جاتے وہ اپنے چال چلن، عفت شعاری اور عبادت گزاری سے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایسا نقش بٹھا دیتے کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اسی ماحول میں، اسی زمانے میں تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید تو اتنے بڑے جرنل ہیں، جو اتنے بڑے ایک سپہ سالار بن کر ابھرے، جنرل بن کر ابھرے، اور ادھر حضرت عمرو بن عاص، یہ دونوں بھی اسی زمانے میں خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہجرت کے بعد جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے کفار کے ہاتھوں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی، ان کو زنجیروں میں باندھ کر کفار کوڑے مارتے تھے، لیکن جب بھی ان میں سے کوئی شخص موقع پاتا تو چھپ چھپا کر مدینہ آ جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اس صلح نامے میں یہ شرط تحریر تھی کہ مکہ سے جو شخص بھی ہجرت کر کے مدینہ جائے گا وہ پھر مکہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں۔ بڑا ہی پیارا، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت ہے۔ یہ سن کر آپ بھی یعنی سمجھ جائیں گے کہ واقعی صلح حدیبیہ فتح مبین ہی تھی۔ پہلے تو انہیں آنا جانا شروع ہو گیا، جنگ بند ہو گئی تھی اور ملنا جلنا شروع ہو گیا، مل کر ایک دوسرے کے مسلمانوں کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر، نمازوں کو دیکھ کر اپنے آپ دلوں میں اسلام کا اثر ہوتے جا رہا تھا۔ مسلمان جس سے ملتے تھے اس سے اچھے سے ملتے تھے، وہ وہاں پر بھی اثر ہو رہا ہے، ایمانداری، پاسداری سب دیکھ کر تو اپنے آپ لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو شرط تھی، یہ دکھنے میں تو مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن یہ پاسا ان پر ہی پڑا تھا۔ کیسے کیا ہوا کہ جو مسلمان مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ رہے تھے اب ان کو رکھ نہیں سکتے تھے، واپس بھیجنا پڑے گا مکہ، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کیسے یہ مسلمانوں کے حق میں چلا گیا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے کی، مجھے ٹھیک ٹھیک بتانے کی اور ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔